آپ کو خرچ کرنے کی عادت ہے تو آپ ضرور خرچ کریے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کون ضرورت مند ہے، کس کے پاس عید کے کپڑے نہیں آ سکتے، کس کے پاس راشن نہیں ہے، کس کے پاس افطاری نہیں ہے۔ آپ خرچ ضرور کریے لیکن اچھے کاموں میں خرچ کریے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کافی دنوں سے بلکہ کافی ہفتوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز چل رہی تھی، اسی ٹاپک پہ ہر جمعہ بات ہو رہی تھی، لیکن اب چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو اس سلسلے کو تھوڑا سا موقوف کر کے روک کے انشاءاللہ رمضان، زکوٰۃ، روزے، تراویح اور صدقۃ الفطر وغیرہ وغیرہ جو رمضان سے متعلق ٹاپکس ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ اس مہینے بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ سیرت پر تفصیلی گفتگو بعد میں ری سٹارٹ کریں گے۔ آج کے خطاب میں انشاءاللہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان ہم کیسے گزاریں۔ عزیز بزرگوں اور نوجوان دوستوں، جیسا کہ دنیاوی ساری چیزوں میں ہم ہر مرتبہ کوشش کرتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ سے زیادہ بہتر ہم یہ کام کریں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر ایک شادی ہو چکی ہے، دوسری شادی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر انتظامات ہوں۔ اس شادی میں جس کو ہم مدعو نہ کر سکے، بلا نہ سکے کسی وجہ سے یا بھول کر، تو ہم ان کی لسٹ باضابطہ بناتے ہیں کہ بھئی ان کو اس مرتبہ بھولیں نا۔ کھانے پینے میں اگر کسی چیز کی کمی ہوئی تھی تو ہم اس کو نوٹس کر کے زیادہ مقدار میں، زیادہ کوانٹٹی میں ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہمان ناراض نہ ہو۔ اسی طرح اگر ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو پچھلی مرتبہ ان کی مہمان نوازی میں جو کوتاہیاں ہوئی، ان کوتاہیوں کو ہم پھر سے نہیں دہراتے بلکہ تمام انتظامات اچھے ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سٹوڈنٹس ہیں تو پچھلی مرتبہ جس طرح ان کا رزلٹ آیا ہے اس سے بہتر رزلٹ آ جائے اس کی وہ تیاری کرتے ہیں۔ اگر کوئی کاروباری آدمی ہے تو وہ تجارت میں اور اپنے کاروبار میں پچھلے سیزن میں جس طرح کا نقصان ہوا تھا اس نقصان کی بھرپائی کی اس سیزن میں وہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستوں، کسی بیماری میں اگر کوئی آدمی ملوث ہو گیا دوسری مرتبہ، تو وہ اس مرتبہ پچھلی مرتبہ سے زیادہ اچھا احتیاط کریں گے، زیادہ اچھے ڈاکٹر کے پاس وہ جائیں گے، اچھی پابندی اور پرہیز کریں گے اور طبیعت کو بگڑنے سے وہ محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میرے دوستوں، اگر ہماری کوتاہی ہوتی ہے تو وہ دینی معاملات میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ پچھلی مرتبہ جیسا ہمارا رمضان گزرا اور اس کے اندر جس طرح کی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو ختم کرتے ہوئے اس مرتبہ ہم رمضان گزاریں، یہ ہمارے ذہنوں میں آخر کیوں نہیں ہوتا۔ میں اسی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمیں تفصیل سے ساری چیزیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کئی سالوں سے جانتے ہیں کہ ہم اپنا رمضان کیسے گزاریں، لیکن معاملہ یہ ہے، مدعا یہ ہے کہ بھئی ہم پریکٹیکلی اس طرح ہم اپنا رمضان کیوں نہیں گزارتے، ہم کیوں غور نہیں کرتے کہ پچھلی مرتبہ اگر ہماری تراویحوں میں کوتاہی ہوئی تھی کسی وجہ سے، یا کاروبار کی وجہ سے، یا پھر گھر والوں کی وجہ سے، یا پھر بچوں کی وجہ سے،
یا پھر آفس اور تجارت سے دیر سے لوٹنے کی وجہ سے اگر ہماری تراویح میں کوتاہی ہوئی تھی تو اس مرتبہ ہم اس کا بندوبست کیوں نہیں کر رہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرف میں آپ حضرات کو موٹیویٹ کرنا چاہوں گا، اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ پچھلے رمضانوں میں جس عبادت میں ہمارے لیے کوتاہی ہوئی ہوگی، اس مرتبہ ہم نوٹس کر کے باضابطہ ان عبادتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ صبح سے لے کر شام تک کا جو شیڈول ہمارا ہوگا، جو نظام العمل ہمارا ہوگا، وہ ہمارے سامنے ہو۔ ہم ایک چارٹ باضابطہ بنائیں، روز کی تاریخ کے حساب سے اس کے اندر کراس رکھیں یا پھر رائٹ ماریں۔ ہم دیکھیں کہ صبح فجر سے پہلے جب ہم اٹھیں گے، ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یا نہیں، سحر سے کچھ دیر پہلے ہم اٹھتے ہیں یا نہیں، ہم اس کا ایک خانہ بنائیں۔ ہمارے چارٹ میں ایک خانہ ہو اور اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ میں تہجد پڑھا یا نہیں پڑھا۔ ہم کیوں نہیں اٹھتے؟ اتنے سالوں سے ہم رمضان گزار رہے ہیں، اگر ہماری کوتاہی ہوتی ہے تہجد کے اندر، اگر ہماری کوتاہی ہوتی ہے تو ہم کیوں اس کو سدھارتے نہیں ہیں؟ میں بڑے اللہ والوں کے گھرانوں کی بات، بلکہ میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی بات میں آپ کو بتاؤں۔ کتابوں کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بھی، اولیاء اللہ بھی اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ وہ بھی اٹھ جاتے، وہ پکانے میں وہ مصروف ہو جاتے تو یہ اللہ کو منانے میں مصروف ہو جاتے۔ آج ہمارے اندر وہ چیز کیوں نہیں آتی؟ انسانیت کے ناطے، ایک شوہر ہونے کے ناطے، ایک بیٹے ہونے کے ناطے، ایک بھائی ہونے کے ناطے اگر ہم ان کے ساتھ اٹھ جائیں گے تو ان کو کتنی تسلی ہوگی۔ ہم پڑے سوتے ہیں اور گھر کی خواتین اٹھ کر ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں تو کسی نہ کسی درجے میں انہیں تکلیف ہوگی کہ یہ پڑے سو رہے ہیں اور ہمیں اٹھ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ ہی اٹھ جائیں اور اللہ کو منانے میں ہم لگ جائیں، تہجد گزاری میں ہم لگ جائیں، تو آپ بتائیے کہ ان کو بھی تسلی ہوگی، ان کو بھی اطمینان ہوگا کہ خالی صرف ہم اٹھے ہوئے نہیں ہیں، گھر کے پورے افراد اٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان ہم کیسے گزاریں؟ ایسی ہماری صبح ہو کہ ہم اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ، اگر میں بھائی ہوں تو اپنی بہن کے ساتھ اٹھ جاؤں، اگر میں شوہر ہوں تو اپنی بیوی کے ساتھ اٹھ جاؤں، اگر میں بیٹا ہوں تو اپنی ماں کے ساتھ میں اٹھ جاؤں۔ جب وہ پکانے میں لگ جائے تو میں اللہ کو منانے میں لگ جاؤں۔ اس کے لیے بھی مانگو، اس کو وقت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو کھانا بنانے کے لیے وہ تہجد نہیں پڑھ سکتی، وہ دیر تک اللہ کے سامنے مانگ نہیں سکتی، ہم اس کے لیے بھی مانگیں اور اپنے لیے بھی مانگیں اور یہ معمول ہم بنائیں۔ جب ہم فجر سے پہلے تہجد پڑھ چکے ہوں تو میں آپ سے گزارش کروں گا، دوسری گزارش یہ کروں گا کہ میرے دوستوں، سحر کا وقت ختم ہونے سے بہت پہلے، 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے ہم اپنے سحر کو ختم کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سحر کا کھانا برکت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان کے ہونے تک کھا لیں یا سحر کے وقت کے آخر وقت تک کھا لیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تہائی پہر میں ہمیں کھانا چاہیے، صبح والی پہر جب شروع ہوتی ہے اس وقت کھا لینا چاہیے۔ سحر کھانے کے بعد سیرن بجنے میں ابھی 5 منٹ 10 منٹ باقی رہیں، اس وقت تک ہم اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں۔ بہت سارے احباب گھڑی کی وجہ سے، چارٹ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر وہ وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں تو میرے دوستو، اس دن ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا سوائے بھوکے پیاسے رکھنے کے، کوئی اور فائدہ ان کا نہیں ہوگا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ بہت سہولت کا معاملہ اس میں کرتے ہیں، لیکن آپ یقین جانیے آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر صبح ہو چکی، فجر کا وقت شروع ہو چکا، سحر کا وقت ختم ہو چکا، اگر ہم نے ایک گھونٹ بھی پی لیا، ایک چسکی بھی اگر ہم نے چائے کی پی لی، کھجور کا ایک کھجور بھی اگر ہم نے کھا لیا یا کھجور کا ٹکڑا بھی ہم نے کھا لیا، حلق سے اگر کوئی چیز نیچے اترتی ہے سحر کے وقت کے ہو جانے کے بعد، تو میرے دوستو ہمارا وہ روزہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے دوسری گزارش میری یہ ہے کہ بڑی احتیاط کریں، 10 منٹ پہلے سحر چھوڑ دیں، پھر اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، وہاں پر واٹس اپ نہ کریں، وہاں پر دوست احباب کو فون کر کے باتیں نہ کریں۔ صبح کا وقت بہت بابرکت وقت ہوا کرتا ہے، اللہ سے لو لگانے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ پر درود پاک بھیجنے کی کوشش کریں، بستر ہرگز نہ لیں۔ یہ عادت ہم لوگوں کے اندر عام ہو گئی ہے، ادھر سحر کھاتے ہیں، ادھر جا کے بستر پہ سو جاتے ہیں۔ بہت سے بہت گھر میں 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، سونا ہمیں زمین کے تلے ہے،
ہمیں قبر میں جا کر سونا ہے، قبر میں جانے سے پہلے کم سویا کریں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے ہمارے لیے کافی ہے۔ پڑے ہم سوتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے کہ روزے دار کا سونا بھی ثواب ہے، لیکن میرے دوستو فجر کی نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ کر اگر ہم سوتے ہیں تو یہ سونا ثواب نہیں ہے، عذاب کا باعث ہے۔ ہم مجرم ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، ہم مجرم ہیں کہ مسجد میں جا کر ہم نے نماز نہیں پڑھی، یہ مسجد ہمیں لعنت بھیجے گی۔ جتنے روزے دار فجر کی نماز پڑھے بغیر اپنے گھروں میں، مسجد آ کر پڑھے بغیر اپنے گھروں میں پڑھ کر سونے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام کے لیے مسجد لعنت بھیجے گی۔ ان میناروں سے نور کے بجائے، رمضان کی برکتوں کے بجائے، رمضان کی رحمتوں کے بجائے میرے دوستوں ان لوگوں کے لیے لعنتیں برسیں گی۔ اس لیے جب سحر کھا لیں تو تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں، درود پاک کی کثرت کریں، نماز کا انتظار کریں، فوراً مسجد آ جائیں۔ اگر مجھے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں فوراً سحر کرنے کے فوراً بعد میں مسجد آ جاؤں اور مسجد میں آ کر اللہ کی کتاب لے کر بیٹھ جاؤں۔ اگر پڑھنے نہیں آتا تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کتاب لے لیجئے، دیکھتے ہوئے رو لیتے بیٹھیے۔ رونا چاہیے کہ اگر مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، قرآن ہاتھ میں لیں، قرآن سینے کو لگائیں، قرآن آنکھوں کو لگائیں، قرآن چومیں اور اللہ سے تمنا کریں کہ اللہ مجھے اسے پڑھنے کی توفیق دیجئے، مجھے سیکھنے کی توفیق دیجئے، اور سیکھنے کی کوشش بھی کریں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں تو فوراً جا کر سو جائیں، ایسا نہیں ہے میرے دوستوں۔ تیسرا کام ہمارا یہ ہوگا کہ فجر کے فوراً بعد پھر سے ہم اللہ کے لیے لو لگائیں، پھر سے ہم ذکر میں بیٹھ جائیں، اللہ کی تلاوت میں بیٹھ جائیں۔ آپ کو ایک اور مرتبہ میں بتا دوں، ہمیں سونا قبر میں ہے، یہاں ہمیں قبر کی تیاری کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں سوتے رہیں گے تو قبر میں عذاب کے جو فرشتے ہوں گے وہ ہمیں سونے نہیں دیں گے۔ اگر ہمیں قبر میں آرام سے سونا ہے تو ہمیں یہاں جاگنا ہوگا، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اور درود و سلام بھیجنا ہوگا۔ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ جائیں، کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھیں۔ نماز کے بعد قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کسی مولانا کو بلائیں، انہیں بٹھائیں، اپنے گھر بلائیں یا مسجد بلائیں، جیسا ہو سکے کسی کے سامنے بیٹھیں، بیٹھ کر قرآن سیکھنے یا قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اشراق کا وقت آ جائے تب اٹھ کر اشراق کی نماز ادا کر کے پھر گھر جائیں، پھر آپ کی مرضی ہے، آپ کو سونا ہے، آپ کو جاب پر جانا ہے، آپ کو کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، وہ آپ کی اپنی پرسنل لائف ہے۔ اس سے پہلے کہ اشراق نہ ہو جائے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے رمضان المبارک کے اندر کہ ہم جائیں اور سو جائیں۔ اس کے بعد میرے دوستو جس کی جو باری ہوگی، جس کا جو کام ہوگا، جو اسکول جانے والے ہوں گے، جو جاب پر جانے والے ہوں گے، جو کاروبار پر جانے والے ہوں گے، انہیں اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ وہ روزے سے ہیں۔ روزے کا مطلب میرے دوستو یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے رکنا ہمارا روزے کا نام نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں ویسے بھی دوسرے ایام میں بھی ہمیں تمام چیزوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تمام چیزوں کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ اگر میں نے سحر کر لیا، میں نے رمضان پا لیا، تو میری آنکھ بھی روزے سے رہے، میرے کان بھی روزے سے رہے، میری زبان بھی روزے سے رہے، میرا دل اور دماغ بھی روزے سے رہے، میری گفتگو میں بھی روزے کی بو آئے، میں اگر کچھ سنوں تو روزے کا لحاظ کروں، میں کچھ دیکھوں تو روزے کا لحاظ کروں، میں کسی سے بات کروں، کسی سے معاملہ کروں تو روزے کا لحاظ کروں، اگر میں کسی سے کچھ بات سنوں تب بھی میں روزے کا لحاظ کروں، اگر میں کاروبار کروں روزے کا لحاظ کروں، اگر میں اسکول جاؤں روزے کا لحاظ کروں، میں کالج جاؤں روزے کا لحاظ کروں، یا میں پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھا رہا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں روزے کا لحاظ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، بہت سارے لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن وہ اپنے روزے کو شک کر دیتے ہیں، پھاڑ لیتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صبح سے لے کر شام تک سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ وہاں پر پوچھا گیا کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے روزہ رکھا اور زبان کا غلط استعمال کیا تو اس کا روزہ بیکار ہو گیا، کسی نے روزہ رکھا اس نے کان کا غلط استعمال کیا اس کا روزہ بیکار ہو گیا، کسی نے روزہ رکھا اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا اس کا روزہ بیکار ہو گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ موبائل کے اندر کتنی چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں، کتنی چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نگاہوں کی غلط استعمال ہو رہی ہے، ان کے نگاہوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ان کے کانوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ان کے دل اور دماغ کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ بتائیے انہیں روزے کا ثواب کہاں ملے گا؟
من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اس کے اندر یہ تفصیلات ہیں. جو کوئی اللہ کے لیے، ایمان کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کے تقوی کو، اللہ کے ڈر کو حاصل کرنے کے لیے جو روزہ رکھے گا، اس کے تمام گناہ معاف ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اجزا بی یا انا اجزی بی الصوم لی و انا اجزا بی، یہ روزہ میرے لیے رکھا کرتے ہیں روزے دار، اور میں خود اس کا بدلہ ہوں. میں خود اس کا بدلہ ہوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے کہیں بتایا کہ سورہ واقعہ اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو روزی ملے گی، اگر کوئی سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کی حفاظت ہوگی، اگر کوئی سورہ ملک پڑھے گا تو اس کے قبر میں اس کی حفاظت ہوگی. تو الگ الگ چیزیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، لیکن روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جو روزہ رکھے گا میں خود اس کا بدلہ ہوں گا. اس کا بدلہ جنت، اس کا بدلہ جو ہے دوزخ سے حفاظت، اس کا بدلہ جو ہے روزی. یہ سب نہیں کہا گیا، بلکہ یہ بتایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. تو یہ جتنی امپورٹنٹ اس کا انعام ہے، اس کا گفٹ ہے، اتنا ہی زیادہ اہتمام روزے میں کرنے کی ضرورت ہے. روزے کو ہم بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں. میرے دوستو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو یہاں سے اشراق کے بعد جائیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، اس کے بعد اپنے جس کام میں وہ مشغول ہو جائیں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ میں روزے سے ہوں. میں روزے سے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف کھانے پینے سے بچوں، یہ نہیں. میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، میرے زبان کا بھی روزہ ہے، میرے کان کا بھی روزہ ہے، میرے دل دماغ کا بھی روزہ ہے، میرے کاروبار کا بھی روزہ ہے، میرے پڑھنے پڑھانے کا بھی روزہ ہے. مجھے چاہیے کہ میں ہر اعتبار سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں، اور ہر اعتبار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جانے سے بچوں. میں گاڑی اگر کہیں پارک کروں تو میں دیکھوں کہ اسلام کا کیا حکم ہے. میرے گاڑی پارک کرنے سے کہیں دوسروں کو تکلیف تو نہ ہوگی، میرے تھوکنے سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہ ہوگی. اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں میرے دوستو، اگر مسجد میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ زیادہ ہے، اس کا وبال زیادہ ہے، اس کا عذاب زیادہ ہے، بخلاف اس کے کہ کوئی باہر گناہ کرے. اگر کوئی باہر گانا گاتا ہے یا گالی دیتا ہے تو اس کو ایک گناہ ہوگا. اگر کوئی مسجد میں گالی دیتا ہے یا گانا گاتا ہے اس کو 2 گناہ ہوں گے. ایک تو غلط کام کرنے کا، دوسرے بہت زیادہ مقدس جگہ پر گناہ کرنے کا. اسی طرح سے میرے دوستو، اگر رمضان المبارک کے اندر روزہ رہتے ہوئے اگر ہم کوئی گناہ کریں گے تو ہمیں ڈبل عذاب ملے گا. اس لیے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو اس گناہ کی، دوسرے رمضان کے بے حرمتی کی، رمضان کے تقدس کو پامال کرنے کا بھی ہمیں گناہ ملے گا. اس لیے اس رمضان کو ہم بہت زیادہ الرٹ ہو کر، بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ہم گزاریں. جب ہم کاروبار کریں تو ٹھیک ٹھاک کاروبار کریں، جب ہم خریدنے جائیں تو وہ معاملہ بھی ہم صحیح اور درست کریں، جب ہم بازار میں چلیں تو نگاہیں ہماری نیچی ہو، ہمارے چلنے سے، ہمارے گاڑی چلانے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ روزہ ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا، جب ایک آدمی خاموشی سے جاتا، خاموشی سے آتا اور کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، کسی طرح کا کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو تکلیف ہو، تو لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ شاید یہ روزے دار ہے. میں آگے بڑھ کر یہ کہوں، کسی بھی آدمی کو دیکھ کر جب اس سے کسی کو تکلیف نہ ہوتی تو یہ اندازہ لگایا جاتا تھا آپ کے اپنے ملک میں کہ یہ مسلمان ہوگا. میں اور آگے بڑھ کر آپ کو بتاؤں، اگر کسی راستے میں کوئی ایسی چیز ہوتی جو تکلیف دہ ہے، کانٹیاں اگر ہوتے، پتھر اگر ہوتے، تو لوگ یہ کہتے کہ شاید یہاں سے مسلمان نہیں گزرا. اگر مسلمان گزرتا تو اسے ہٹاتا ہوا گزرتا. یہ سٹیٹس مسلمانوں کا اس ملک میں تھا. لیکن آج دیکھیے کیا حال ہے. کسی گلی سے گزرتے ہیں، اگر وہاں پر کچرا زیادہ ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی گلی ہے. کہیں گاڑیاں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی گاڑی وہاں سے پاس نہیں ہو سکتی، تو یہ یقینی طور پر اس کے اوپر ماشاء اللہ یا ھذا من فضل ربی لکھا ہوا ہوتا ہے، یا اللہ کچھ نہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے ایک مسلمان کی گاڑی ہے. ہماری گاڑیاں آج ایسی پارک ہوتے ہیں کہ جس سے راستہ بند ہو جائے. ہماری گلیوں میں اتنا کچرا اور تعفن ہوتا ہے کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، مسلمانوں کی بستی ہے. تو میرے دوستو، اس رمضان المبارک میں ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ قرآن نے روزوں کو فرض کرنے کی جو وجہ بتائی ہے وہ وجہ ہے لعلکم تتقون. مسلمانوں، اے انسانوں، اس لیے ہم نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اس تقوی کا خلاصہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا.
تقوی آخر ہے کس چڑیا کا نام؟ تقوی بولتے ہی ہمارے اندر یہ بات آ جاتی کہ بھائی تقوی پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا۔ تقوی کا مطلب میرے دوست تو آسان الفاظ میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اللہ کا، رسول اللہ کا لحاظ کرنے کا نام تقوی ہے۔ میں اپنے باپ کا لحاظ کر کے جو کام نہیں کرتا، کوئی بھی لڑکا کیا اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی گا؟ کیا اپنے باپ کے سامنے کسی کو گالی دے گا؟ کیا اپنے باپ کے سامنے کسی کو مارے گا یا کوئی ایسی حرکت کرے گا؟ اگر کوئی طالب علم ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، تو کیا وہ اپنے سر اور اپنے پرنسپل کے سامنے کوئی بےہودہ حرکت کرے گا یا اس کا لحاظ کرے گا؟ اس کا لحاظ کرے گا۔ اپنے خاندان کا بڑا اگر کوئی آ گیا تو اس کا لحاظ کرے گا۔ اپنے چچا کے سامنے، اپنے ماما کے سامنے، اپنے خسر کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنے والدہ کے سامنے کوئی بھی آدمی بدتمیزی نہیں کرتا، ان کا لحاظ کرتا کہ بھئی یہ تو دیکھ رہے، کیسا میں کروں؟ کوئی بھی لڑکا ہو، کوئی بھی لڑکی ہو، تو میرے دوستو لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کا لحاظ کریں، ہم اللہ کا لحاظ کریں۔ اللہ تو ہمیں ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے والد ہمیں ہمیشہ نہیں دیکھتے، جب وہ نہیں دیکھتے ہیں تو ہم کچھ غلط کام کر لیتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی ہمیں نہیں دیکھتے، جب وہ نہیں دیکھتے ہیں تو ہم کچھ غلط کام کر لیتے ہیں۔ ہمارے سر اور ہمارے پرنسپل اور ہمارے ڈائریکٹر ہمیشہ ہمیں نہیں دیکھتے، جب وہ کلاس میں نہیں ہوتے ہیں تو ہم کچھ کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا لحاظ کریں۔ اور میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دوں، اللہ رب العزت بیک وقت، ایک ہی وقت میں پوری دنیا پر ایک ساتھ نظر رکھنے کے قابل ہیں، ان کے اندر قدرت ہے۔ تو وہ مجھے جس وقت میں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسی وقت پوری دنیا کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دیکھنے کا لحاظ کریں۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس ہو، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ رمضان میں جس طرح ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، رمضان میں جس طرح ہم اپنی زبان کو غلط بولنے سے بچاتے ہیں، رمضان میں جس طرح ہم اپنے کان کو غلط سننے سے بچاتے ہیں، رمضان میں جس طرح سے ہم اپنے ہاتھ کو غلط کرنے سے بچاتے ہیں، اس لیے کہ ہم روزے کا لحاظ کرتے ہیں۔ لیکن رمضان کے بعد بھی لعلکم تتقون کا مطلب صرف رمضان میں نہیں ہے، پوری زندگی میں، میری پوری زندگی میں میں اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کروں، اس کی پریکٹس میں رمضان میں کر لوں۔ میں زبان کا پوری زندگی میں میں صحیح استعمال کروں، اس کی پریکٹس میں رمضان میں کر لوں۔ کانوں کا صحیح استعمال میں اپنی پوری زندگی کر سکوں، اس لیے میں رمضان میں اس کی پریکٹس کر لوں۔ اس لیے رمضان المبارک ہمارے پاس ہمیشہ آتا ہے، ہر سال آتا ہے، تاکہ ہمارے اندر یہ ٹریننگ ہو جائے کہ ہم اللہ کے نیک بندے کیسے بنے، اللہ کا لحاظ کرنا ہمارے اندر کیسے آ جائے۔ اس لیے میری آپ سے بنتی ہے، میری گزارش ہے، جیسا کہ میں نے سب سے پہلے سے میں نے بتایا کہ پچھلی مرتبہ جس طرح ہمارا رمضان گزرا ہے اس سے بہتر ہمارا رمضان گزرے۔ اگر پچھلی رمضان میں کچھ کوتاہی میری تراویح کے سننے میں ہوئی تھی تو اس مرتبہ نہ ہو، اس کے لیے میں تیار رہوں۔ پچھلے رمضان میں کسی وجہ سے اگر میرے روزے چھوٹ گئے تھے تو اس مرتبہ میرے روزے ہرگز بھی نہ چھوٹیں، اس کے لیے میں تیار رہوں۔ پچھلے رمضان میں اگر میں نے روزے رہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر لیا تھا، میں نے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، کہیں پر بھی جا کے میں نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا تھا، تو اس مرتبہ میں فون لینے سے اپنے آپ کو بچاؤں، میں محفوظ رکھوں اپنی نگاہوں کو۔ اگر پچھلی مرتبہ میں نے اپنے کانوں کا غلط استعمال کبھی کیا تھا روزہ رہتے ہوئے، تو اس مرتبہ میرا پکا ارادہ ہو کہ میں کبھی اس رمضان میں اپنے کانوں کا غلط استعمال نہ کروں۔ اگر میں نے ہاتھوں کا غلط استعمال کیا تھا، میں نے اپنے قدموں کا غلط استعمال کیا تھا، میں نے اپنے مال کا غلط استعمال کیا تھا، میں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا تھا، کبھی بھی اگر میں نے کیا تھا، تو اس مرتبہ میں کوشش کروں کہ کبھی نہ ہو۔ پورے رمضان المبارک میں میرے پارٹس آف باڈی سے کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہ ہو، اس کی ہم کوشش کریں۔ اس طرح اگر ہم رمضان گزاریں گے اور گزارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ لعلکم تتقون، جس لیے رمضان لایا جاتا ہے، جس لیے ہم روزانہ صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، اس کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نظر آئے گا اگر ہم نے یہ کوشش نہیں کی۔ تو میرے دوستو جس طرح پچھلے سالوں سے رمضان آ رہا ہے اور رمضان ہم پر سے گزر رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا، اس مرتبہ بھی نہیں ہوگا، ہماری موت تک نہیں ہوگا۔ اگر ہم بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بدلنا نہ چاہیں، اگر ہم نہ چاہیں کہ ہماری نگاہوں کا استعمال صحیح ہو، اگر ہم نہ چاہیں کہ ہمارے کانوں کا استعمال صحیح ہو، میں آپ کو ایک اور نسخہ بتاتے چلوں۔ اگر ہماری عادت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہماری عادت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سننا چاہتے ہیں، اگر ہماری عادت ہے کہ ہماری زبان چلتی رہے، تو میرے دوستو
میرے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہیں غلط چیزیں دیکھ لیں، آپ اچھی چیزیں دیکھنا شروع کر دیجئے، اچھے اچھے بیانات آپ سنیے، اچھی اچھی نعتیں آپ دیکھیے، اچھے اچھے پروگرامز آپ دیکھیے، جس سے آپ کو اور موٹیویشن ملے اور آپ کی عبادت کے اندر اضافہ ہو جائے۔ آپ غلط سننے سے پہلے آپ اپنے کانوں کو بیانات سے آراستہ کریے، نعتوں سے آراستہ کریے، ایسی قرآن کریم کے ایسی آوازیں آپ اپنے کان کو سنائیے کہ آپ گانوں کے سننے کے عادی نہ رہیں۔ اگر آپ کو بولنے کی عادت ہے تو آپ ضرور بولیے، لیکن اچھی باتیں بولیے، اپنے چھوٹوں کو بلائیے، بلا کر سمجھائیے، اپنے بڑے ہیں اگر کوئی وہ غلط ڈگر پر جا رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں، آپ بولیے ضرور، لیکن ان کو اچھے راستے پر لانے کے لیے بولیے۔ اگر آپ کو پھرنے کی عادت ہے تو آپ ضرور پھریے، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ میں محلے میں پھر کر دیکھوں کہ کون بیوہ ہے، کس کے پاس افطاری نہیں پہنچ سکتی۔ اگر آپ کو خرچ کرنے کی عادت ہے تو آپ ضرور خرچ کریے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کون ضرورت مند ہے، کس کے پاس عید کے کپڑے نہیں آ سکتے، کس کے پاس راشن نہیں ہے، کس کے پاس افطاری نہیں ہے۔ آپ خرچ ضرور کریے، لیکن اچھے کاموں میں خرچ کریے۔ اگر آپ کا من یہ ہے کہ آپ خرچ نہیں کرتے، بخیل ٹائپ کے آپ ہیں، تو آپ ضرور اپنا مال روکیے، لیکن اس جگہ پر ضرور خرچ کریے جہاں پر خرچ کرنے کا ضروری ہے، جہاں خرچ کرنا ضروری ہے، جیسے زکوٰۃ ہے اور فطرہ ہے اور اسی طرح صدقہ خیرات ہے، وہاں پر آپ ضرور خرچ کیجئے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، جو آپ کی ہابی ہوگی، جو آپ کی عادت ہوگی، اس عادت کو صحیح چیز کی طرف اس کا رخ دیجئے۔ اگر آپ کے اندر غصہ ہے تو آپ غصہ ضرور کیجئے، لیکن ان بچوں کو جو نماز کے لیے نہیں آتے، ان بچوں کو آپ غصہ کیجئے جو مسجد میں آ کے گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا معامل مزاج خاموش مزاجی ہے تو آپ آئیے، آ کے خاموشی سے مسجد میں بیٹھ جائیے۔ آپ کو اگر باتیں کرنے کی عادت ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کو خاموش بیٹھنے کی عادت ہے تو میں نے بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنے کی عادت ہے فون کے اندر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو سننے کی عادت ہے تو آپ ضرور سنیے، لیکن اچھی چیزیں سنیے۔ اگر آپ کو بولنے کی عادت ہے تو ضرور بولیے، لیکن اچھی باتیں بولیے، تاکہ ہمارا یہ جو رمضان ہے، اس رمضان میں جو تقوی حاصل ہونا ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اگر حاصل نہ ہو سکا تو ایک بد دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان پالے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، اپنے آپ کو جنت میں ڈالنے والا نہ بنوا لے، تو اے اللہ اسے برباد کر دے۔ اور جبرائیل امین نے آمین کہا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر ہم نے یہ کوششیں نہ کی، اگر ہم نے اپنے آپ کو جنت میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی، تو میرے دوستو آپ یقین جانیے 200% یہ ہمارے لیے جہنم تیار ہے۔ کوئی مائی کا لال ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یہ بددعا دی ہے کہ اگر کوئی رمضان پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بناتے وہ ہلاک ہو جائے، تب وہ شفاعت کا جو ہے پروانہ کہاں سے دیں گے، تب وہ جام کوثر ہمیں کہاں سے دیں گے، جبکہ ہم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 15 20 25 30 رمضان ہم پر گزرے اور ہم نے اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا۔ تو ایسا بنانے والے، یعنی کہ جو اپنے آپ کو جنتی نہ بنائے، وہ اس غرے میں نہ رہیں، وہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہمیں شفاعت ملے گی۔ بس میں اس دھمکی کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کو پانے کے بعد اپنے آپ کو جنت میں ڈالنے والا بنانے کی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔